دل پر ہاتھ رکھنا، میں کسی پر کوئی سیاسی چوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں قادیانیوں کی نشانی بتا رہا ہوں۔ جتنے قادیانیوں کو میں جانتا ہوں، میرا انٹرنیٹ پر ملینز آف پیپل سے زائد لوگوں سے واسطہ ہے، جتنی گفتگویں میں کر چکا ہوں، میں اس کا رزلٹ، نتیجہ، خلاصہ، تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قادیانی جب دیکھتے ہیں کالج کا لڑکا ہے، اسکول کا لڑکا ہے، عام بزنس مین ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مولوی ہے، اس طرح اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ عام بندے پر ایک وار کرتا ہے۔ وہ وار کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کے قریب بیٹھا کرو، علماء کرام کی عزت کیا کرو، اس سے اس بندے سامنے والے کا ذہن بنتا ہے یہ تو علماء کے حق میں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے اہل اسلام ہو، اس لیے تو مجھے عالم دین کے قریب کر رہا ہے۔ آخری ضرب مارے گا، کہے گا سیاسی عالم کی قدر نہیں کرو۔ آپ یہاں حیران ہوں گے کہ اس سے قادیانیوں کو کیا واسطہ؟ آؤ میں آپ کو وجہ دے رہا ہوں۔ جس وقت سیاسی علماء نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا تھا اور وہ اس ملک سے ذلیل ہو کر نکلے تھے، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے ایک بات طے کی تھی، کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو تقسیم کرو اور اپنا رولہ سیدھا کرو۔ انہوں نے کہا کیسے تقسیم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ایسے تقسیم کریں کہ انہیں علماء سیاستدان سے الگ کر دیں۔ کیوں؟ قادیانی جانتا ہے جو مسجد میں مولوی بیٹھے وہ زیادہ سے زیادہ جمعہ ہی پڑھائے گا نا، وہ درس دے گا۔ جو مدرسے میں بیٹھے ہیں وہ صرف طلباء کو پڑھائے گا۔ جو دعوت و تبلیغ کے ماشاءاللہ ایک اچھے کام میں چل رہا ہے، وہ لوگوں کو سنتیں سکھائے گا، دین کی طرف لائے گا، گناہ چھڑوائے گا۔ اور جو خانقاہ میں بیٹھا ہے وہ دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کر کے دل کی بیماریوں سے دور کرائے گا، روحانی بیماریوں سے توبہ کرائے گا۔ اگر قادیانیوں کی چالوں کو سمجھ کے لیجسلیشن کی ضرورت آئی، قانون سازی کی ضرورت آئی، تو وہ لبرل کا نمائندہ نہیں کرے گا، وہ سیاسی عالم کرے گا۔ اس لیے اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ سب سے پہلے یہ اپنے ہاں طے کیا کہ مسلمان کو اس طرح دور کرو۔ میں نے ایک کالج میں، ایک جگہ کالج کے ہاسٹل میں، سندھ کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ لیکچر دیا اسی عنوان پہ، تقریباً تمام وہاں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب زندگی میں پہلی بار جو آپ نے بات کی ہے میرے دل کو لگی۔ ہم تو کسی کی سیاسی مخالفت میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جو جملہ آپ نے کہا واقعی یہ ان معاملات پہ فٹ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، گہرائی میں اتر کے، ڈیپلی نظر سے کچھ تو بندہ دیکھے کہ ہمیں قادیانی کہاں سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میری منجی ٹھوکی ہے نا تو وہ سیاسی علماء نے ٹھوکی ہے، اور آج تک قادیانی اس بات کو روتے ہیں، آج تک روتے ہیں۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، اس نے دیکھا نا مولوی ہے، مناظر ہے، سمجھتا ہے، اس نے میرے اوپر میرے انداز سے وار کیا۔ مجھے کہتے ایک بات بتاؤ، فقہی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ اب لفظ سنیں اس کو۔ انہوں نے کہا مفتی کو حق ہے نا فتویٰ دے، عالم کو حق ہے علم بتائے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے پارلیمنٹ کو حق ہے کسی کو کافر اقلیت قرار دے دے؟ پارلیمنٹ، ارکان نمائندہ، جمہوری لوگ، فلاں فلاں، اس طرح کے اعتراض، انہیں کوئی رائٹ پہنچتا ہے؟ کیوں کسی کو کافر لکھ دیں؟ انہوں نے ہمیں کافر لکھ دیا، کوئی مفتی لکھتا نا۔ میں اس کی چالوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر ایک جوتی سے بچھو مرا نہیں واپس آیا تو دوسری جوتی کی چوٹ موجود ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا جناب محترم، میں تجھے گلے لگا کر اپنا بھائی بنا لوں گا، تو حضور پاک کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جا، لیکن یہ چوٹ کسی عام بندے پہ مارے گا، شاید ہو سکتا ہے تمہیں اس کی چوٹ کی تاب نہ لائے اور تیری بات کی تائید کر دے۔ میں جانتا ہوں وہاں علماء بھی تھے، اس پارلیمنٹ میں مفتیان کرام بھی تھے، اور اپنے وقت کے تقوی و طہارت کے پہاڑ تھے۔ ان کا فتویٰ تھا، پارلیمنٹ نے فتویٰ نہیں دیا، اس فتوے کو ملک میں لاگو کیا، اس فتوے کی امپلیٹیشن کی ہے، اس کی تنفیذ کی ہے، اس کو نافذ کیا ہے، اس کو لاگو کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ کے مفتی ہے۔ ایک دفعہ تو اس بچوں کی چیخ نکل گئی کہ جواب کسے کہتے۔ تو یہ قادیانیوں کی چالیں ہیں میرے بھائیو۔ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں جو پیرنٹس بیٹھے ہیں، آپ اپنی اولاد کو چاہے دنیاوی تعلیم کے لیے، کالج یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے لیے، موبائل، لیپ ٹاپ اور پتہ نہیں وہ کیا چیزیں آ گئی ہیں، اس طرح کی انٹرنیٹ کی چیزیں، آپ یہ چیزیں لے کر دے رہے ہیں۔
آپ وہاں انٹرنیٹ کنیکشن بھی دے رہے ہیں، جہاں اس کی اور برائیاں ہیں وہ اپنی جگہ، وہاں اس پر بھی نظر رکھیں کہ ریلیجنس کے طور پہ، مذہب کے طور پہ آپ کی اولاد کے مذہب پر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، یہ آپ سے پوچھو گی کل قیامت میں اللہ کے دربار میں۔ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا لوگو تم میں ہر آدمی اپنی رعیت کا حکمران ہے۔ یہ خان کے غیورو ذرا رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کرنا، ہم تو حکمران نہیں، ہم تو رعایا ہیں۔ حضور پاک یہ کیوں فرما رہے تم میں ہر آدمی اپنی رعیت کا حکمران ہے؟ ٹھیک فرما رہے ہیں، تمثیل ہے، تشبیہ ہے، ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ آقا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سینئر جونیئر کا حکمران ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا چھوٹے کو سکھانے والا ہوتا ہے نا۔ تو والد اپنی اولاد کا، والدہ اپنی اولاد کی، اسی طرح کسی دفتر میں سینئر اپنے جونیئرز کا، کسی جگہ کام کرنے والے استاذ اپنے شاگردوں کی، یہ حکمرانی رکھتا ہے نا۔ تو فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رِعَاتِهِ، لوگو تم میں اس حکمرانی کے متعلق اپنی رعایا کا سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کیا دین سمجھایا تھا۔ مسئول، سوال کیا جائے گا۔ اگر میں اس کے مفہوم کو عمومیت میں کھولوں تو مطلب ہوگا کہ پکڑ کی جائے گی اگر اس میں تم نے غلط اپنایا، تمہاری گرفت کی جائے گی اگر تم نے اس میں ناجائز معاملہ رکھا۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کا فرمان۔ آپ حدیث پاک کی کتاب اٹھا لیں اردو زبان میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا اسلام میں جس کو سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے، آج بھی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے قدموں میں جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ وہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے کوڑا لٹکا کر رکھتے تھے۔ حضرت عمر کی اولاد رسول اللہ کے بچوں کی ماموں ہے، عبداللہ بن عمر حضور پاک کے بچوں کا ماموں، برادر نسبتی پیغمبر کی بیوی کا بھائی۔ بھائی ان کے لیے کوڑا کیوں لٹکایا عمر فاروق نے؟ ان نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ عمر فاروق کی اولاد آسمان کے چمکتے ستارے، اس دھرتی کے افضل لوگوں میں شمار ہیں، کیوں لٹکایا حضرت عمر نے؟ پوری زندگی مارنے کی نوبت تو نہ آئی۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے آخر کیوں لٹکا کے رکھا تھا؟ فرماتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اولاد کو ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ خبردار جو تم نے شریعت اللہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو عمر کا کوڑا جیسے مجرم کے لیے حرکت میں آئے گا تمہارے لیے بھی حرکت میں آئے گا۔ پوری زندگی استعمال کی نوبت نہیں آئی، پر عمر فاروق نے اپنی رعیت کی حکمرانی کا صرف باہر حق ادا نہیں کیا، اپنے گھر میں بھی حق ادا کیا۔ تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، اے فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ معاملات دیکھنے چاہیے۔ آج ہم کھلے عام انٹرنیٹ کا ڈیٹا اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، نہیں معلوم قادیانیوں سے واسطہ ہے۔ میرا پاس وقت کم ہے، آپ یوٹیوب اور باقی آئی ڈیز پر ہمارے پیجز پہ آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح اس ڈی اے خان سٹی میں کتنے کارگزاریاں ہیں یونیورسٹی لیول تک، جو نوجوان قادیانیوں کی چنگل میں پھنسے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بھائی کے ہاتھ پہ انہیں دوبارہ کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔